ہے کہ یہ ایک تو جتنا کچھ ہے ظاہر ہے کہ فیک نیوز نے تو اس وقت بہت زیادہ انڈسٹری کو ہماری آزادی اظہار کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو فیک نیوز سے ہی ہے. پروپیگنڈا جو کہ آیا پچھلے یہ بھی کیا اس وقت تک کیوں نہیں روکا گیا؟ ایک وقت میں ایسا بھی تھا کہ جس میں خود پروموٹ کیا گیا ان ساری چیزوں کو, ایک پارٹی کو سا گیا, وہ 5th جنریشن وارفیئر جو تھی وہ صرف ایک کریڈیبل جرنلسٹ کے خلاف جو تھی وہ شروع کی گئی تھی. اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ یہ تو میرے خیال ہے شاید جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ اس چیز پہ سوچ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے, کیونکہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے جس چیز کو بہت ہی دکھ درد اور پیار سے پالا اور پوسا گیا, یہ کوئی آپ جب لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں, 1-2 ہفتوں کی یا 2-3 یا ایک پوسٹنگ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جی 3 سال کوئی کہیں تھا اس نے 3 سال یہ کام کیا. اس ملک میں سیاستدانوں کے خلاف, مین سٹریم میڈیا کے خلاف, بین الاقوامی طاقتوں, ان بین الاقوامی طاقتوں کی جن کے ساتھ پاکستان کے انتہائی سنگین اور گہرے روابط تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے زہر گھولا گیا. پاکستان کے بڑوں میں, بوڑھوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بیرون ملک پاکستانیوں میں, یہاں رہنے والے پاکستانیوں میں, نوجوانوں میں منظم طریقے سے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے, منظم طریقے سے ان گروپس میں لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی گئیں, منظم طریقے سے لوگوں کو راولپنڈی میں بلا کے ان کے ساتھ لمبی لمبی نشستیں کر کے ان کو ٹرین کیا گیا, ان کو بیانیہ جو ہے ایگزیکٹ ڈائریکٹلی بتایا گیا, یہ بیانیہ ہے, یہ مخالف ہے, یہ دشمن ہے, یہ پاکستان کا غدار ہے, اس کو نکالنا ہے, اس کے خلاف بولنا ہے, آواز اونچی کرنی ہے, ایموشنز استعمال کرنے ہیں, دیکھنے والوں کا خون جو ہے وہ کھولانا ہے. یہ کتنے سال ہوا؟ 1 ہفتہ ہوا؟ کتنی دیر تک ہوا فہد؟ آپ بتائیے کتنی دیر تک ہوا؟ 3 سال کی 1 پوسٹنگ تھی؟ نہیں. 2 پوسٹنگیں تھیں؟ نہیں. 3 تھیں. 4 کم از کم پوسٹنگیں 3 سال کی اگر آپ لگائیں تو کم از کم یہ 11-12 سال یہ سلسلہ چلا یا نہیں؟ آپ کے خلاف چلائی گئی جو ہے کیمپین, یس اور نو؟ بالکل چلائی. آپ کے خلاف چلائی گئی فہد؟ جی ہاں یا نا؟ میں بس جواب دے دیں. ابھی بھی چل رہی ہے. اچھا, تو یہ جو پورا سلسلہ تھا, اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سپیچ یا 2 سپیچوں سے یا 4 یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ٹھیک کر لیں گے. اچھا اور ایک چیز کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ میں ایسی کوئی چیز بولوں گا کہ ہمارا موقع جو ہے, مجھے آپ سے کوئی خدشہ نہیں ہے. دیکھیے بڑی واضح بات مجھے یقین ہے کہ جو حدود جو ہے پار کی گئیں 9 مئی کو, اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں اس ملک میں, اور ان میں سے کئی چیزیں آئین کے اور قانون کے خلاف تھیں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ان چیزوں کے ہونے کے باوجود 8, 9, 10, 11, 12 فروری کو جو اس ملک میں ہوا, اور جو روزانہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو مکمل طور پہ اس ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پلے بڑے لوگ تھے, جن کو ٹرین کیا گیا اس کام کے لیے, وہ کر رہے ہیں, یہ ابھی تک نہیں رکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی کو روکنے کے لیے ہم نے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ افواج پاکستان سے زیادہ اہم کوئی ادارہ نہیں ہے, اور جو بھی اس کا سربراہ ہے جیسا بھی ہے اس کی عزت جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میرا خیال ہے شاید وہ نہیں ہے جو ہم 10 مئی آنورڈز جو ہے استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی حکومتوں کا کام ہے, لیکن حکومتیں پھر وہی کر رہی ہیں. تو زاہد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ جو فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, جس کا کہ مشرف صاحب نے کہا ایک بینڈ ہے وہ بنایا گیا, وہ کیا گیا, اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے؟ کیا فیک نیوز سے خطرہ نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا؟ فیک نیوز کو, جرنلزم کو. ہاں دیکھیں آسما, اس پہ تو کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ جب ہم یہاں پہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزادی, مادر پدر آزادی کہیں نہیں ہوتی ہے, اور آپ کو اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. لیکن اصل جو بات جو آتی ہے, یہ تو ایک یونیورسل ایک ہے, لیکن اگر آج کی صورتحال میں دیکھا جائے تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنے قیود میں رہیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ آئین کے حدود کیا ہیں, لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟
سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے یا جو ہے فوج پہ تنقید ہوتی ہے، میں تھوڑا سا اور زیادہ واضح کر دوں تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو ہے کیوں ہوتی ہے، کیوں جو ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے آپ ذرا اس کی ذمہ داری بھی تو لینے کی کوشش کریں۔ یہ صرف تقریر سے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئین میں ہمارے کیا اختیارات ہیں، لیکن اگر واقعی دیکھا جائے تو کیا پاکستان کے آئین پہ آپ نے عمل درآمد کیا تھا؟ اور جو کچھ بھی جس طرح سے جو ہے الیکشن ہوئے ہیں، اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی صحیح ہوئے تھے اور ان میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہوئی تھی، تو میرے خیال اس سے زیادہ جو ہے مذاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ آج کا دور جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک اور بھی ایک خطرہ پڑ گیا ہے، وہ جو فیک نیوز کا، بالکل صحیح بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک آپ کو اسی وقت خیال کیوں آتا ہے فیک نیوز کا جبکہ وہ کوئی جس کا آپ پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں اس وقت خیال آیا تھا جب وہی ہتھیار جو ہے وہ دوسروں لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا؟ یہ بھی اس ملک پہ ہوتا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ جو ہے کیمپین کی صورت میں ہوا ہے۔ اور جہاں پر آج جو ہے ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی یا آزادی صحافت کی، تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ پچھلے چند سالوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہماری بھی جو ہے عمریں چلی گئی اس میں صحافت کرتے ہوئے، وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں پہ بہت سختیاں بھی ہوتی رہی تھی، لیکن آج جو ہے جو کچھ چند سالوں میں ہوا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کم ملتی ہے کہ باقاعدہ جو ہے ایک گروپ پیدا کیا جاتا ہے کہ جو کہ پہلے یقین طور پہ ایک انفلوئنس ضرور کیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک تفریق پیدا جاتی ہے۔ کون ہمارے صحافی کون سے ہیں؟ کوئی آزادی صحافت کی جو بات آتی ہے اس کو سب سے زیادہ ختم کرنے میں خود اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور آج جو سب سے یہ بات آتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے فیک نیوز، کسی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر زاہد صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بڑھاوا دیا جاتا رہا ہے، سیاست دانوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، وہ سب باتیں بالکل درست ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اور ایک مہم شروع، مطلب پوری دنیا کے اندر قوانین ہیں، ابھی ایک یہ نیریٹو بھی آ رہا ہے کہ پوری دنیا ان کو روکتی ہے اس طرح کے قوانین کو، تو ہمارے ہاں بھی ایسے قوانین بننے چاہیے، تو اس پروپیگنڈے کو کیسے روکیں گے؟ کیا آزادی کی کچھ حدود نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی ناک جہاں شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہم اپنی کمیونٹی میں کیوں نہیں اٹھا سکے یہ بات آج تک؟ صحیح بات ہے۔ دیکھیں آسما، میں اپنی پوری صحافی زندگی میں باہر کے حالات میں کام کرتا رہا ہوں، اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ لائبل لاز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اگر آزادی ہو تو کوئی آپ ایسی چیز نہیں چھاپ سکتے ہیں جو کہ کسی پہ بغیر کسی اس کے الزام بھی ہو، یہاں تک کہ آپ بیانات بھی نہیں شائع کر سکتے ہیں جس میں کسی کی ایک لحاظ سے جو ہے کے خلاف جاتی ہو، تو وہ بات سب صحیح ہے۔ لیکن اب جو بات آتی ہے پاکستان کیا یہ تمام چیزیں کی گئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ بن کے آتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ختم ضرور ہونا چاہیے، لیکن لائبل لاز تو آپ جو ہے جو حکومت کے ذریعے نہیں بن سکتے ہیں، یہ قوانین جو ہے خود صحافی تنظیموں کو بنانا چاہیے۔ اس وقت جو سب سے خطرناک ٹرینڈ نظر آتا ہے، مجھے یعنی ہر روز ہمیں اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک میرا جو بھی خیالات تھے کالم میں نے کیا، اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ کچھ صحافی حضرات جو ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اس غلیظ انداز میں اس کا ذکر کیا تھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ میں نے جو کچھ کیا تھا تو اس میں جس طرح کی جو ہے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ تو کیا یہ جو لوگ زاہد صاحب یہ تو روز ہوتا ہے، یہ تو آپ کی بات درست ہے، یہ تو مظہر صاحب میں جی ہم سب فیس کرتے ہیں، پتا ہے کہ سرپرستی کس کی ہے ان کے پاس، یہ سب کو پتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ فیک نیوز تو سب زیادہ آپ پھیلا رہے ہیں خود۔ جی ہاں، اچھا مگر اب جو قوانین کی بات ہو رہی ہے، میں کوئکلی ایک راؤنڈ اس پہ بھی لیتی ہوں۔ مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل اتھارٹی جو کہ پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں اس کو آپ نے بھی بتایا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پتہ نہیں کیا تھی، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے جو لاز تھے وہ تو بڑے خطرناک تھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کس طرح کے لاز لیتی ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بات آپ مانتے ہیں کہ مادر پدر آزادی تو نہیں دی جا سکتی جس کا نقصان اس وقت ہماری سوسائٹی کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل مادر پدر آزادی نہیں دی جا سکتی، لیکن کیا یہ مادر پدر جو ہے زیادتی نہیں ہے؟
کہ آپ کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جائیں, اس کا حشر نشر کر دیں, وہ بولنے کے قابل نہیں رہے, اور آج تک کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کون اٹھا کے لے گیا تھا, کس نے اس کو ٹارچر کیا. ایک جرنلسٹ کو قتل کر دیا جائے, اس پہ رپورٹ آ جائے, اس کے باوجود بھی نہ پتہ چل سکے کہ جی ان کے قاتل کون ہیں. تو جہاں آپ کسی کو اٹھا کے ٹارچر کر دیتے ہیں, کسی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ حدود کون, اس حدود کا کون تعین کرے گا؟ کہ جو جرنلسٹ لاپتہ ہو جاتا ہے, جو جرنلسٹ مار دیا جاتا ہے, وہ اس کو آپ گرفتار کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے قوانین توڑے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کی ہے, آپ اس پہ مقدمہ قائم کریں, گرفتار کریں, مقدمہ چلائیں. لیکن اس کو فزیکلی بدترین ٹارچر کرنا, یہ کون ڈیفائن کرے گا اس چیز کو؟ اس کو مار دینا, مطلب آپ ارشد شریف کا کیس لے لیں, آپ اس سے پہلے سلیم شہزاد کا لے لیں, اس سے پہلے حیات اللہ کا لے لیں, ان کو کسی نے تو مارا ہے, ان کو کون گرفتار کرے گا؟ ہم صرف یہاں آ کے کہ جرنلسٹ ریسپانسبل ہو جائے, اس پہ سختی کر دی جائے, اس پر پابندی لگا دی جائے, کسی بھی طریقے سے آپ طے کر لیتے ہیں کہ کیسی ریگولیشن لے کر آئیں گے. آپ یاد رکھیں, پابندی ہمیشہ جنم دیتی ہے فیک نیوز کو, پابندی ہمیشہ جنم دیتی ہے, اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کا نہ ہونا بھی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر سر ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور آپ کی بات درست ہے, میں اسی بحث کو جو آپ بالکل متفق ہوں میں آپ کے ساتھ, لیکن فہد صاحب پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا آزادی اظہار اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. آپ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے, کاس پہ آپ بات نہیں کر سکتے, فلسطین کے ایشو کے اوپر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں, اب عالمی ادارے جن کے بڑے بڑے نام ہیں وہ کس طرح سے ریسٹرکشنز لگا رہی ہیں, آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. ان صحافیوں کو ہتھکڑی باندھ کے تھوڑی پیش کیا جاتا ہے. نہیں وہ بھی بات درست ہے آپ کی, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ غلط اگزامپلز ہیں, وہ ہم ان کو بالکل نہیں, ہم ان قوانین کو بالکل بھی نہیں جو ہے وہ چھیڑے, ہم اس کی مذمت کریں. آپ کو کسی ایکسٹرا لا کی ضرورت نہیں, قوانین موجود ہیں, بیٹھ کے پڑھ تو لیں.